اگر خدا تعالیٰ تم سے انتظار کروا رہا ہے تو تیار ہو جاؤ اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جتنا تم نے مانگا ہے۔ پتہ نہیں لوگ دوسروں کا دل توڑ کر سجدوں میں خوشی کیسے مانگ لیتے ہیں۔ ایک عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے۔ انسان جب اچھی سوچ رکھتا ہے تو وہ اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے۔ ناظرین، اس تعلق سے لا تعلقی اچھی جس کے اندر احساس نہ ہو۔ زندگی کے 8 سال خوشحالی میں گزارے گئے وہ کچھ نہیں سکھاتے جو غم کے اندر کٹے 8 دن سکھاتے ہیں۔ غم کا احساس ہی روح کو تہذیب سکھاتا ہے۔ نمک کی طرح جو کڑوی بات کہے وہی سچا اور بہترین دوست ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا چپلوس ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیڑا نمک کو نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس گھر میں خوشی اور برکت نہیں آتی جس گھر میں عورت کی آوازیں گھر سے باہر جائیں۔ کسی سے حد سے زیادہ نرم دلی انسان کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ ناظرین، اگر روح کی کوئی آواز ہوتی تو یقیناً کسی بھی گناہ کے بعد ہمارے اندر سے رونے کی آواز آتی۔ دوستوں کے غم کے اندر شامل ہوا کرو ہر حال کے اندر، مگر خوشی میں تب تک نہ جاؤ جب تک وہ خود تمہیں نہ بلائیں۔ انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، مگر جاتے ہوئے عقل، سمجھ، ذہانت اور اخلاق کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ جب تلوار، خنجر، چاقو اور تیر وغیرہ آپس میں بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ کس کا زخم گہرا ہوتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ ناظرین، ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اور یا رزاق لکھ کر اپنی جیب کے اندر رکھ لیں، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے دکھ درد پر رو پڑتی ہے، خدمت کرتی ہے اور تانے اور شکووں کو اگنور کر کے گھر چلاتی ہے۔ پھر اگر وہ کہے طبیعت نہیں ٹھیک تو سب اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، عورت بچوں کو پالتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، کھانا پکاتی ہے، مہمان نوازی اچھی کرتی ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو نرس بن جاتی ہے۔